अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महमूद असगर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ, जिसमें हम यूरोप में होने वाली अहम खबरों पर तबसरा और तजिया करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इटली की, जहां पे एक बार फिर से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। 15 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक इटली में मुकम्मल लॉकडाउन होने जा रहा है। कैसा लॉकडाउन होगा, कौन से जोन जो है वो रेड जोन में गए हैं, स्कूलों की सूरत हाल क्या है, 95% बच्चे घरों में बैठ गए हैं, ये क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इस लॉकडाउन से निकलने के लिए इटली हुकूमत ने क्या प्लान बनाया है, वैक्सीनेशन कैसे होगी, उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। दूसरी खबर हम शामिल करेंगे फ्रांस से, जहां के शहर पेरिस के नवाही इलाके में एक पाकिस्तानी लड़की को कत्ल कर दिया गया था। पिछले दिनों ये खबर चली थी कि उसके 2 हमजमात जो क्लास फेलोज हैं उनकी शरारत की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन नहीं, शवाहिद सामने आए हैं कि ये बाकायदा सोचा समझा कत्ल था जो 2 फ्रांसीसी बच्चों ने एक पाकिस्तानी लड़की का किया है। इसकी क्या तफसील है, इसमें जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड की, जहां पे मुसलमान खवातीन के लिए हिजाब करना, नकाब करना या बुर्का पहनना गैर कानूनी करार दे दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ है और क्या किया जा सकता है इस सिलसिले में, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि यूरोप की अहम खबरें आप तक पहुंचती रहें। इटली एक दफ़ा फिर बड़े लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। लगता है कि इस साल भी इटली में जो ईस्टर की हॉलीडेज हैं, जो ईस्टर का त्यौहार है, पास्को का त्यौहार, वो भी लोग अपने अपने घरों में तन्हाई में ही मनाएंगे, क्योंकि इटली ने एक बार फिर 15 मार्च से अपने 48 मिलियन शहरियों के लिए बड़ी पाबंदी लगा दी है। इटली के ऐसे तमाम जोन जो येलो जोन कहलाते थे, पीले जिनको कलर दिया गया था, उनको फौरन एक नए कानून के तहत अरंचोने जोन यानी कि ऑरेंज जोन में तब्दील कर दिया गया है। यानी उन पर अब वही तमाम पाबंदियां लागू होंगी जो कि ऑरेंज जोन में होती हैं। इसी तरह जो 10 बड़े जोन हैं जो ऑरेंज जोन में थे, उनको डायरेक्टली रेड जोन में दाखिल कर दिया गया है और उनमें उसी तरह तमाम जो गैर ज़रूरी कारोबार हैं, स्कूल्स हैं और दीगर एक्टिविटीज़ हैं, वो बंद कर दी जाएंगी। आप किसी से मिलने अपने कम्यूने में भी एक दूसरे के घर नहीं जा सकेंगे। उन 10 बड़े जोन्स में बोल्जानो, ट्रेंटो, बasilicata, कंपानिया, एमिलिया रोमानिया, टोस्काना, फ्रूली, वेनेसिया जूलिया, लासियो, वेनेतो, लोम्बार्दिया और मार्के शामिल हैं। इन तमाम जोनों में स्कूल बंद होंगे, गैर ज़रूरी जो दुकानें हैं वो बंद होंगी, रेस्टोरेंट्स बंद होंगे, पब बंद होंगे, एक दूसरे के घर जाना भी नामुमकिन होगा। जो सबसे बड़ा नुकसान इस लॉकडाउन का हुआ है वो ये है कि इटली में तकरीबन उनके तालीमी अदारों के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 95% बच्चे दोबारा घर बैठ गए हैं। यानी हर 5 में से 4 बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, वो अपने घरों में बैठकर ही तैयारी कर सकेंगे, जो कि तालीमी साल के लिहाज से एक बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। हुकूमत का कहना है कि कोरोना के मरीजों की तादाद में फौरन इजाफा हुआ है, 3 मिलियन से ऊपर चली गई है तादाद जो अफेक्टेड हैं। 1 लाख से ऊपर अमवात का जो है वो फिगर अबूर कर गया है। हर रोज तकरीबन 25 से 26 हज़ार लोग कोरोना से इफेक्ट हो रहे हैं। तो जो फिगर वो नोट करते हैं, वो जब भी 1000 के मुकाबले में 250 लोग सामने आ जाएं तो फौरन अपनी पॉलिसी तब्दील करते हैं। इसलिए हुकूमत ने फौरन ये कानून जारी किया है, जिसके तहत खास तौर पर ईस्टर के दिनों में बिल्कुल पाबंदी होगी एक दूसरे से मिलने की, और इसके साथ साथ 15 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक तकरीबन इटली एक लॉकडाउन किसी कैफियत में रहेगा। इसका तोड़ क्या किया है हुकूमत ने, इस वक्त पूरी दुनिया की हुकूमतों को समझ आ गई है कि कोरोना वायरस से बचने का वाहिद तोड़ वैक्सीनेशन है। तो हुकूमत इटली ने वैक्सीनेशन प्लान जारी किया है, जिसके तहत अब उसमें तेजी लाई जाएगी और हुकूमत का कहना है कि वो हर रोज 5 लाख लोगों को वैक्सीन लगवाएगी। ये
پلان باقاعدہ حکومت کی ویب سائٹس پر جاری کر دیا گیا ہے، جس کے تحت حکومت تیزی لائے گی ایسے سینٹرز جو جم ہیں، پلیسترا ہیں، سکول ہیں یا ایسی جگہیں جن میں اضافہ کیا جائے گا جس میں جو یہ ویکسینیشن لگانے کا انتظام بھرپور کیا جائے گا۔ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سپتمبر 2021 تک 80% لوگوں کو ویکسین لگوا چکی ہوگی، کیونکہ یہی وہ واحد حل ہے جس کی وجہ سے اس وائرس کو روکنے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے، اور کوئی دوسری صورت سمجھ نہیں آ رہی۔ لاک ڈاؤن لگائے جاتے ہیں پھر ختم کیے جاتے ہیں، لیکن جب بھی تھوڑی سی ریلیکسیشن دی جاتی ہے، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ اسپین ہو، چاہے وہ جرمنی ہو، جن بھی ممالک میں تھوڑی سی ریلیکسیشن دی جاتی ہے، یہ وائرس دوبارہ سار اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ فرانس میں جو پچھلے دنوں لڑکی پاکستانی قتل ہوئی علیشہ، جس کی عمر صرف 14 سال کے قریب ہے، شروع میں یہی کہا گیا کہ وہ بچی دو اپنے ہم کلاس ہم جماعت بچوں کی شرارت کی وجہ سے ڈوب کر ہلاک ہوئی، لیکن اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ شرارت نہیں تھی بلکہ باقاعدہ ایک قتل تھا۔ عدالت قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بیان دیتے ہوئے دو فرانسیسی بچوں جن کی عمریں بھی 15 سال اور 14 سال ہے، انہوں نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ انہوں نے اس بچی علیشہ کو بلایا تھا فرانس پیرس کے 14 میل کے فاصلے پر ایک دریا ہے اس کے قریب، اور وہاں پہ ان کی ڈسکشن ہوئی۔ بچے نے لڑکی کو زد و کوب کیا، اور ابھی بچی زندہ ہی تھی کہ ان دونوں نے اس لڑکے کی گرل فرینڈ نے اور اس نے مل کر اس بچی کو دریا میں پھینک دیا اور وہ ڈوب کر ہلاک ہو گئی۔ عدالت چونکہ اس بیان کے بعد اب ان پر مقدمہ قائم ہوگا، قتل کا مقدمہ قائم ہوگا، اور اس سلسلے میں انہیں 20 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ لیکن دوسری جانب پورا فرانس اس سلسلے میں شوق کی کیفیت میں ہے کہ چھوٹے بچوں کے اندر اتنا زیادہ وائلنس کا رجحان آ جانا کس چیز کی غمازی کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا کا بہت بڑا افیکٹ ہے ان تینوں بچوں کا۔ پہلے بھی جھگڑا ہوتا رہا ہے کلاس میں، اور اسنیپ چیٹ پر اس بچی علیشہ کی انہوں نے اسنیپ چیٹ کو ہیک کیا اور اس کی تصویریں بھی وائرل کرتے رہے۔ تو یہ جو بلنگ کا سلسلہ ہے یہ سوشل میڈیا اور کلاس کی لڑائی سے شروع ہوتا ہوا قتل تک پہنچا۔ ایسی صورت میں یورپ میں رہنے والے والدین پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کا ضرور خیال رکھیں، خاص طور پر سوشل میڈیا وغیرہ میں، اور ان سے ڈائلاگ کرتے رہیں، بات چیت کرتے رہیں، کیونکہ یہ جو بچوں کے اندر تشدد اور بلنگ کا کلچر ہے یہ یورپ میں سر اٹھا رہا ہے، اور خاص طور پر سوشل میڈیا اس میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ بہرحال پاکستانی کمیونٹی اور جو ہمارا سفارت خانہ ہے ان کے گھر پہنچ کر ان کی تعزیت کر چکے ہیں، اور وہاں پہ بھی بچوں نے اس قتل کے خلاف واک کیا تھا اور اس پر گہرے افسوس کا اظہار کیا تھا۔ سوئٹزرلینڈ میں عوام کے ریفرنڈم کے بعد مسلمان خواتین کے لیے برقع پہننا یا چہرے کا نقاب کرنا غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔ حکومت سوئٹزرلینڈ اس چیز پر بات کرتی رہی ہے، اپنے لوگوں کو کہتی رہی ہے کہ اس قسم کی جو اینٹی اسلامک خیالات ہیں ان کو نہ لایا جائے تاکہ ہمارے ملک کی بدنامی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود وہاں کی ایک پارٹی ہے SVP سوئس پیپلز پارٹی جو لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتی رہتی ہے، اور 2009 میں بھی اس سے پہلے قانون وہ بنوا چکی تھی کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر مساجد کے مینار نہیں ہونے چاہیے کیونکہ یہ سوسائٹی کو اسلامائزیشن کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اب دوبارہ جب یہ نقاب کا بحث شروع ہوئی تھی تو حکومت نے زور ڈالا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف اس قسم کی قانون بنوانے کی سلسلے میں سوئس حکومت جو ہے اس پر الزام آ سکتا ہے کہ وہ اسلامو فوبک حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود عوام نے بات نہیں مانی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سوئٹزرلینڈ میں قانون اسی طرح بنتے ہیں، عوام جو ہے وہ ریفرنڈم کرتی ہے، عوام کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ کوئی بھی قانون پاس کروا سکتے ہیں، ریفرنڈم کروا کے پارلیمنٹ کو بھیجتے ہیں اور قانون بن جاتا ہے۔ تو یہ عوامی ریفرنڈم تھا۔ SVP نے کوشش کی چالاکی کرنے کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، ہم ویسے جو لوگ مظاہرے
مظاہرے کرتے ہیں اور چہرے پر نقاب باندھ لیتے ہیں اور ان کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کون ہیں، یہ سب کے خلاف قانون ہے۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ کی گلیوں پر، بس سٹاپس پر، ٹرینوں پر، ہر جگہ پہ جب بھی اس قسم کے پوسٹر لگوائے گئے تو اس میں مسلمان خواتین کی تصاویر لگائی گئی تھی، اور یہی ایک زہر اگلنے کی کوشش کی گئی تھی کہ مسلمان خواتین جو ہیں وہ نقاب پہنتی ہیں، حالانکہ سوئٹزرلینڈ کی 5% آبادی مسلمان ہے اور مسلمانوں میں شاید کوئی بھی خاتون برقع نہیں پہنتی، اور صرف 30 خواتین ایسی ہیں جو پورے سوئٹزرلینڈ میں چہرے کا نقاب کرتی ہیں۔ تو ظاہر نظر آ رہا تھا کہ جب یہ ان کے خلاف نہیں ہے تو کمپین ان کے خلاف کیوں ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں وہاں کی مسلمان تنظیمات کا کہنا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک ڈارک ڈے ہے، ایک بلیک ڈے ہے، کیونکہ ان کو خلاف اتنی نفرت پھیلائی گئی۔ حالانکہ اس دفعہ اس پارٹی کو اتنی بڑی کامیابی نہیں ملی ہے، صرف 51% لوگوں نے نقاب کے خلاف ووٹ ڈالا ہے، اور 48% لوگوں نے 48.48 لوگوں نے کہا تھا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے اس قانون کی۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی دنیا نے 8 مارچ کا دن منایا ہے، جس میں خواتین کے حوالے سے ان کی آزادی اور ان کے حقوق کی بات کی گئی ہے۔ ایسی صورت میں سوئٹزرلینڈ میں مسلمان خواتین کے خلاف یہ قانون بننا ایک سوالیہ نشان ہے تمام یورپین شہریوں کے لیے اور دنیا بھر کے لیے، کہ ایک جانب ہم خواتین کو یہ حق دے رہے ہیں کہ کوئی نظریہ ان کو قائل نہ کرے، کوئی سیاسی پارٹی ان کو قائل نہ کرے، ان کی اپنی مرضی ہونی چاہیے کہ وہ کس قسم کی لباس پہنے، کس قسم کی جابز کریں۔ تو دوسری جانب ایک اپنے آپ کو پروگریسو سوسائٹی کہنے والے ممالک، یورپین کلچر کہنے والے ممالک خواتین سے ان کی یہ آزادی چھین رہے ہیں کہ وہ نقاب پہنے یا نہ پہنے۔ اس پر غور کیے جانے کی ضرورت ہے کہ کیا جو انتہا پسندی ہے وہ صرف ایک جانب سے ہوتی ہے یا دوسری جانب سے بھی ہوتی ہے۔ تو ہماری یہ ذاتی خیال ہے کہ خواتین کو دنیا بھر میں ان کا یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ کون سا لباس پہننا چاہتی ہیں یا کون سا لباس نہیں پہننا چاہتی۔ بہرحال اس دوسری جانب مسلمانوں کے لیے یہ سوچنے کی بات بھی ہے کہ اس سے پہلے بھی فرانس، آسٹریلیا، ہالینڈ اور دیگر ممالک میں اس قسم کی پابندیاں لگ چکی ہیں جو کہ ان کے حقوق کے خلاف جاتی ہیں۔ سری لنکا میں بھی کل سے حکومت نے قانون تیار کر لیا ہے کہ مسلمان خواتین نقاب نہیں پہن سکیں گی۔ اس سلسلے میں پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ مسلمان تنظیمات کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس قسم سے اپنی جو سیاسی جدوجہد ہے اس کو آگے لے کر چل سکیں، اور کون سے ایسے چینلز ہیں، کون سی ایسی فورم ہیں جہاں پہ وہ جا کر اس سلسلے میں اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آئندہ پھر کسی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔